تو بچوں سے تھوڑی سی یہ ان کو آگاہی دے دیں کہ بھئی 4 منٹ کا آپ کا ٹائم ہے، 4 منٹ سے آپ پہلے بھی ختم کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یوں ہی 4 منٹ ہوں گے آپ کو مائک پہ جزاک اللہ کی آواز آئے گی، اس کے بعد آپ نے اپنی تقریر جو ہے وہ کلوز کر دینی ہے، اس کے بعد آپ کی تقریر نہیں ہوگی، 4 منٹ کا ہی یہ ٹائم ہے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، محترم اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے، اس کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ۔ جناب صدر، اس کائنات میں سرور کائنات محمد مصطفیٰ کی مثال آفتاب درخشاں کی ہے، جو غار حرا سے طلوع ہوا اور پوری کائنات پر چھا گیا۔ میرے نبی کریم پوری کائنات کی وہ عظیم ترین شخصیت ہے جس کی نظیر ازل سے ابد تک ممکن نہیں۔ میرے نبی ہر انسان کے لیے پیغام نجات لے کر آئے، بنی نوح انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، لیکن ہم تو اتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں یہ سعادت بن مانگے مل گئی۔ ہمارے پیدا ہوتے ہی ہمارے کانوں میں اذان دے دی جاتی ہے کہ مبارک ہو تم اس نبی کی امت میں سے ہو جس پر خالق دو جہاں کو بھی ناز ہے۔ جناب صدر، میرے آقا تو بادشاہی میں فقیری کرتے تھے، جن کے پاس نہ سونا تھا نہ چاندی تھی۔ میرے نبی تو ٹوٹی چٹائی پر بھی سلطان نظر آتے تھے۔ میرے نبی کی نگاہوں میں بجلی، لب پر تبسم اور چہرے پہ نور تھا۔ میرے نبی تو سادہ لباس میں بھی ذیشان نظر آتے تھے۔ جناب صدر، آپ کی طبیعت میں نرمی و عاجزی اور شخصیت میں وقار تھا۔ آپ اندھیرے تاریخی بستی میں روشن چراغ بن کر چمکتے تھے۔ آپ کی سیرت بے مثال اور حسن با جمال تھا، اور کردار ایسا تھا کہ کافر بھی فدا ہوتے تھے آپ کی صداقت پر۔ جناب صدر، میرے نبی تو امن و محبت کا پیغام تھے، اندھیرے اور تاریخی بستی میں روشن چراغ بن کر آئے۔ میرے نبی وہ شخص تھے جن کے دن سے دنیا کے ہر کونے میں اجالا پھیلا۔ حضور آئے تو سرے آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سرے آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، سوتے ذہنوں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، سوتے ذہنوں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو لوگوں کو جینے کا شعور آیا۔ جناب صدر، جب میں سیرت النبی کی بات کرتی ہوں تو میرے ذہن میں مکہ کا منظر گھومتا ہے۔ نبی کریم مکہ کے ظالم کفار کے ظلم کے نشانے پر تھے، مگر ارادے بلند تھے، حوصلہ مضبوط چٹان کی طرح تھے، اور یقین خدا پر تھا۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ جناب صدر، اگر میں اس موضوع پر تفصیل سے بات کرنے لگوں تو سورج ڈل جائے گا، دن ختم ہو جائے گا، لیکن یہ موضوع اپنے اختتام تک نہیں پہنچے گا۔ جناب صدر، یہ موضوع لفاظی نہیں بلکہ دل کی آواز ہے، یہ شاعری نہیں، نبی سے عشق ہے۔ وَمَا إِلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ شکریہ۔ ہمارا آج کا تیسرا جو ہے جی پارٹیسپیٹ وہ ہے جی مناہل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا نام ہے سیرت نبوی۔ دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، صدر علی وقار، چاند تھا لیکن بے نور سا، تارے تھے لیکن بجھے بجھے سے، آفتاب تھا لیکن ڈوبا ڈوبا سا، عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے تھے، دل اجڑے اجڑے ہوئے تھے، خزانے بہاروں کو لوٹ کر چمن ویران کر دیا تھا کہ اچانک میرے پیارے نبی کی آمد ہوئی۔ حضور آئے تو سرے آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سرے آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر اجالے میں آ گئی دنیا۔ جناب صدر، وہ رحمت للعالمین جس کی انگلی سے صحرا میں چشمے پھوٹتے ہیں، وہ رحمت للعالمین جس کی سواری سے بیمار اونٹنی صحت یاب ہو جاتی ہے، وہ رحمت للعالمین جس پہ بادل اپنا سایہ کرتا ہے، وہ رحمت للعالمین جس کے پسینے عطر سے خوشبوؤں کے خزانے فضاؤں کو مہکاتے ہیں، جنات کے قافلے جس کے پیام
कहा। जनाब सदर, मैं उस रहमत लिल आलमीन की शान क्या बयान करूं। मकाम महमूद जिसके इंतजार में है, शफाअत कुबरा जिसके इंतजार में है, जनरल बंद सवरकर जिसके इंतजार में है, वो ताइफ के मैदानों में पत्थर खाकर भी दुआ देने वाला, वो उव्वत के पहाड़ों पर दंदाने मुबारक शहीद करवाकर भी मुस्कुराने वाला, वो अपने चचा मीर हमजा के कातिल को भी माफ करने वाला, मेरा रब जिसकी जुल्फों की कसमें उठाए, मेरा रब जिसके शहर की कसमें उठाए, वो हाज़िल बालातर अमीन, मेरा रब जिसे कभी हबीब कहे, कभी खलील कहे, कभी ताहा कहे, कभी यासीन कहे, कभी मुज़म्मिल कहे, कभी मुदस्सिर कहे। हाँ सदर आली वक़ार, उसी रहमत लिल आलमीन को उम्मत के दर्द में सज्दों में रोता हुआ देखती हूँ, जिन्होंने सिसकती चीखों की पुकार सुनी, रोती आंखों की ज़ार सुनी, बेपाओं की फरियाद सुनी, यतीमों की आहो पुकार सुनी, जिनके आने से अरब पे निखार आ गया, जहालत का अंधेरा खत्म हो गया, औरतों को साया रहमत मिला, उनको दुनिया में ही औरतों के हकूक से माला माल कर दिया गया, माला माल कर दिया गया। जनाबी आला, ज़हनी और फितरी लिहाज से सोचा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माशरे को जिसको हयात इंसानी का शऊर तक ना था, उसे हकूकुल बात का शऊर अता किया। पर अफसोस कि आज उसकी उम्मत तफर्कों में बटी हुई है, एक दूसरे के लिए सीनों में नफरत भरी हुई है। अब उस रहमत लिल आलमीन की उम्मत को एक होना होगा। जिस तरह लब से लब मिलते हैं नामे मोहम्मद के सबब, काश हम सब भी मिल जाएं इस नामे मोहम्मद के सबब। शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। खाने पीने, सोने उठने बैठने, नबी की पैरवी करना। जनाब सदर, दिल तो नहीं चाहता कि इस मौजू का इख्तिताम करूं। कुछ वक्त ही किल्लत है, मजमून तवालत है, कुछ वक्त ही किल्लत है, मजमून तवालत है। कुछ कह भी नहीं सकती, चुप रह भी नहीं सकती, कुछ कह भी नहीं सकती, चुप रह भी नहीं सकती। जनाब सदर, इब्तिदा भी वही है और वही है एहतिताम, इब्तिदा भी वही है और वही है एहतिताम। मेरे नबी पे लाखों दरूद और सलाम। आप सब आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया, सुते चेहरों से जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया, हुजूर आए तो इंसानियत को जीने का शऊर आया। जनाब मेरे महफिल मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इससे कबल के मेरे तख़य्युल की दराकी परवाज़, मेरे जज्बात की लहरों की नज़र हो जाए, मेरी ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज को लज़्ज़त आशनाई की खबर हो जाए, ज़रूरी समझता हूँ कि मौजू को उसकी मौजूनियत के रंग में देख लिया जाए। ग्रामी कदर सामीन, अरबाब इल्म व दानिश के इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में मैं जिस उन्वान पर लबकुशाई की सादत हासिल कर रहा हूँ वो है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदर ज़ीवकार, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अजीम उन्वान कुल जहाँ की अज़मतें, रफ़अतें, बरकतें, वुसअतें और बरकतें अपने अंदर समाये हुए हैं। ये एक ऐसा उन्वान है जो मेरे नबी की 63 साल ज़िंदगी के तमाम शब रोज़, दिन और रात, खलवत और जलवत, इबादत और रियाजत, तालीम और तरबियत, इखलाक और मामलात और आपकी सीरत और किरदार के लाखों पहलुओं और ज़िंदगी के हर गोशे को अपने अंदर पिन्हा रखता है। सामीन मोहतरम, इस उन्वान की वसअत और गहराई को मालूम करने के लिए जब मैंने कुरान से पूछा तो वो यूं गोया हुआ, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगो, मेरे नबी की सीरत और किरदार और ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। इस उन्वान की वसअतों को मालूम करने के लिए जब मैंने दर नबुव्वत पर हाज़िरी दी तो मेरी यूं रहनुमाई हुई, अलैकुम बिसुन्नती, अलैकुम बिसुन्नती। ऐ लोगो, अगर दोनों जहानों की कामयाबी चाहते हो तो मेरी सीरत, मेरे तरीके और मेरी सुन्नत को अपना लो। हाज़रीन बातमगीन, जब मैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और किरदार का जिक्र करता हूँ तो मुझे वो मौजू याद आता है कि आप ताइफ के वादी में खुदा की वहदानियत का ऐलान करते हैं तो जवाब में पत्थर मारे गए, जिसे मुबारक लहूलुहान हो गया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अगर आप हुक्म दें तो मैं ताइफ वालों को दो पहाड़ों के दरमियान कुचल के रख दूं। मगर रहमत दो आलम ने नबूवत वाले मुबारक हाथ उठाकर दुआ की, अल्लाहुम्मा अहदिकौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। ऐ अल्लाह, मेरी कौम को हिदायत अता फरमा, ये मुझे जानती नहीं। सामीन मोहतरम, मेरे नबी की सीरत का एक पहलू ये भी है कि आप फातेह की हैसियत से 10,000 सहाबा इकराम के लश्कर के साथ मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए। दुश्मनान इस्लाम मुजरम की हैसियत से सामने हैं, उनके दिलों में हैबत, रोब, दबदबा और खौफ तारी है कि आज हम नहीं बच सकते। मगर नबी रहमत ने ऐलान फरमाया, आज मैं सबको माफ़ करता हूँ, आज मैं सबको माफ़ करता हूँ। आपका चचा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कलेजा चबाने वाली हिंदा सामने आई, फरमाया तुझे भी माफ़ कर दिया। अबू सुफियान सामने आए,
فرمایا تجھے بھی معاف کر دیا. آپ کا چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل وحشی حاضر ہوا. رحمت دو عالم کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں. پیارے چچا کی دردناک شہادت کا منظر سامنے آیا, مگر نبی رحمت نے اعلان فرمایا ہاں میں وحشی کو بھی معاف کرتا ہوں. صدر علی مرتبت اور حاضرین کرام, میرے نبی کی سیرت کا عنوان بہت طویل ہے. جس نبی کی سیرت و مدح رب العزت نے 23 برسوں میں بیان فرمائی ہو, میں 5 یا 6 منٹ میں اس پیغمبر کی سیرت کا احاطہ کیسے کروں؟ پل دو پل کی بات نہیں, صدیاں بیت گئیں. روزے ازل سے لے کر آج تک ہر زمانے میں ادیبوں نے, خطیبوں نے, شعراء نے اور سیرت نگاروں نے اپنے اپنے انداز میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان فرمائی, مگر آخر میں سب کو یہی کہنا پڑا, تھکی ہے فکر رساں مدہ باقی ہے, تھکی ہے فکر رساں مدہ باقی ہے, ساری عمر لکھا مدہ باقی ہے, ساری عمر لکھا مدہ باقی ہے, قلم ہے آبلا پا مدہ باقی ہے, قلم ہے آبلا پا مدہ باقی ہے, ورک تمام ہوا مدہ باقی ہے. والسلام. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر, معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں, السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی, وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی, وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا, وہ آئے جو آیات یعقوب میں جن کا افسانہ تھا, وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی پنجاب, وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ سجدہ تھا. جناب علی, یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاروان نبی کے لمحہ اعظم ہے. آپ نے خطے میں مبعوث ہو کر انسانیت نوازی کا پیغام سنایا جو ظلم و تشدد کا مرکز بنا ہوا تھا. یزیدیت نما عرب پر انسانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا تھا. معصوم بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کر دیا جاتا کیونکہ کوئی ان کا باپ کہلوانا گوارا نہیں کرتا تھا. عورتوں کو پاؤں کی جوتی اور شرافت و حیا کی کمزوری سمجھا جاتا تھا. غیر تو حمیت کا خاتمہ ہو چکا تھا. نفرت, انتقام, وحشت و بربریت کی تاریک آندیاں چل رہی تھیں. کمزوروں, بے کسوں اور مظلوموں کا کوئی پرسان حال نہ تھا. انسانیت رو رہی تھی. زمین میں دفن ہونے والی معصوم بچیوں کی روحیں خدا کی رحمت کو آواز دے رہی تھیں. اور پھر جناب علی, خدا کی رحمت کا بحر بے قرار مواج ہو گیا اور پھر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلہ انسانیت کے رہبر اعظم بن کر کائنات میں جلوہ آرا ہو گئے. آپ آئے, روتے دلوں کو قرار آ گیا. مایوس انسانوں نے سمجھا کہ جانے بہار آ گیا. بزم ہستی پکاری, دو عالم کا افتخار آ گیا. کمزوروں کا سہارا اور بے نواحوں کا حامی و مددگار آ گیا اور کوئے فراق کی چوٹیوں سے آوازائے حق گونج رہا تھا. وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آ گیا. غلاموں, بے نواؤں, بے کسوں کا غمگسار آ گیا. حاضرین مجلس, رہنما دنیا کا مشکل ترین منصب ہے اور پھر اس قوم کی رہنمائی جو گمراہی اور ذلت کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی. یہ کام بہت دشوار تھا مگر آپ رہبر اعظم تھے, ہادی اکرم کے نور مجسم تھے. قدرت نے آپ کو رہبر اعظم کا منصب ادا کرنے کے لیے ازل سے ابد تک کے تمام محاسن سے نواز دیا تھا. ناظرین کرام, جب نور مجسم اپنی ابدی قیادت کے پرچم اٹھا کر آگے بڑھے تو عالم انسانیت خزان رسیدہ گلشن پر بہار آ گئی. اہل ایمان آپ کی ایک جھلک دیکھتے ہی پکار اٹھے کہ محمد کی صورت میں غمگسار آ گیا. صدیوں سے بگڑے معاشرے کو سنوارنا ایک انتہائی مشکل عمل تھا مگر آپ کوئی عام انسان تو نہیں بلکہ آپ تو محبوب خدا تھے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس محبت سے اجالا کر دے. ظلم تو کفر و جہالت پہ سوال آتا ہے, ظلم تو کفر و جہالت پہ سوال آتا ہے. نور قرآن کے لیے بدر کمال آتا ہے.
जिंदगी मुझ पर लुटाती है मुसर्रत के गुलाब, जब भी सरकार की रहमत का ख्याल आता है, जिसको सरकार दो आलम की मार्फत हुई नसीब, कौन कहता है कि फिर उसको सवाल आता है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अगले हैं जी बिस्म बच्ची है जी, वल्दियत है मोहम्मद असलम। बिस्मा जी, बिस्मा वल्दियत है मोहम्मद असलम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है उसका उन्वान है शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। वो दानाए सुबुल खत्मुर रुसुल मौलाए कुल जिसने, वो दानाए सुबुल खत्मुर रुसुल मौलाए कुल जिसने, गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना। सदर जी वकार और मुअज़्ज़िज़ सामीन, रबीउल अव्वल का सूरज, सरवरे कायनात, फखरे मौजूदात, ताजदारे अरबो अजम, अब्दुल्ला के चांद, आमना के लाल, महबूबे सुबहानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जल्ब लिए नमूदार हुआ। ये उस हस्ती की आमद थी जिसकी आमद पर बहारों ने मुस्कुराया, फजा जगमगाई, आसमान महका, हूरों ने नगमे कहे, फरिश्ते झूम उठे। यही कुछ नहीं हुआ बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से रहज़र रहबर हुए, जाहिल आलिम बने, गुलाम आका बने और जालिम मुंसिफ बने। तो फिर मुझे कहने दीजिए, मिसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया, अरब जिस पे करनों से था चहल छाया, पलट दी कान में इसकी काया, रहा डरना बेड़े को मोचे बला का, इधर से उधर फिर गया रुखबा का, किया उम्मियों ने जहां में उजाला, हुआ जिससे इस्लाम का बोलबाला। मुअज़्ज़िज़ सामीन, एक दफ़ा सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा ने सबसे पहले किस चीज़ को तख्लीक किया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा ने सबसे पहले मेरे नूर को तख्लीक किया। वो खल्क करने वाला था, मैं खल्क होने वाला था। ना फ़ज़ाओं का तबस्सुम था, ना बिशारों का तरन्नुम था, न गुलशन में जवानी थी, न दरियाओं की रवानी थी, न गुंचों की चटक थी, न फूलों की महक थी। वो बनाने वाला था, मैं बनने वाला था। वो करीम था, मैं उसकी करामत बना। वो रहीम था, मैं उसकी रहमत बना। वो जलील था, मैं उसकी जलालत बना। वो हकीम था, मैं उसकी हिकमत बना। वो ला इलाहा इल्लल्लाह था, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बना। ये बहते दरिया, ये ठाठे मारते समंदर, ये हवा, ये फजा, ये दहकता हुआ सूरज, ये चमकते हुए सितारे, ये नूर बरसाता आसमान, सब आपके लिए बनाए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अजीम हस्ती हैं जिनका नाम दिल के गहराइयों, खून के कतरों और सांसों की रगों में होना ये चाहिए था, लेकिन हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और अफ़आल की पैरवी छोड़ दी है। आपके बताए हुए साफ और सीधे रास्ते को भूल बैठे हैं, जिसका नतीजा हमारे सामने है। मैं तेरे मज़ार की जालियों की मिदहतों में मगन रहा, मैं तेरे मज़ार की जालियों की मिदहतों में मगन रहा। तेरे दुश्मनों ने तेरे चमन में ख़ज़ा का जाल बिछा दिया। तेरा नक्शे पा था जो रहनुमा तो गुबारे राह थी ये कहकशा। तेरा नक्शे पा था जो रहनुमा तो गुबारे राह थी ये कहकशा। इसे खो दिया तो ज़माने भर ने हमें नज़रों से गिरा दिया। सामीन ग्रामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा-ए हसना को अपने लिए नमूना अमल बना ले। इसी में हमारी फौज़ फला है, यही जन्नत की राह है। और मेरी इन अल्फाज के साथ आपसे ये वदा है, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरका वही यासी वही ताहा। वस्सलाम। हाँ जी, नेक्स्ट है जी माहम। माहम वल्दियत है जी इरफान। माहम बच्चे।
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج مجھے جس موضوع پر لب گشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سیرت محسن اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا. رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا. یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈلنا سیکھا. یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک تھما ہوا تھا. یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک تھما ہوا تھا. چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا. صدر ذی وقار اور میرے معزز سامعین، میرے آقا کی صورت حسین ہے، سیرت بہترین ہے، صورت میں جمال ہے، سیرت میں کمال ہے. میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا باب اتنا وسیع ہے کہ اماں صدیقہ پیغمبر کی رفیقہ، اخلاق میں خلیقہ، شان میں عجیبہ، نہایت خوش نصیبہ، حبیب خدا کی حبیبہ، باغ نبوت کی اندلیبہ. میری مراد اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کانا خلقہ القرآن، سارا قرآن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے. سامعین محترم، میرا پیغمبر امی ایسا ہے کہ پوری کائنات میں اس کا استاد نظر نہیں آتا. استاد ایسا ہے کہ پوری کائنات ان کی شاگرد نظر آتی ہے. یتیم ایسا ہے کہ نہ باپ نہ بیٹا پورے مکہ میں لوارث نظر آتا ہے. وارث ایسا ہے کہ پوری امت کا وارث نظر آتا ہے. حسین ایسا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والوں نے انگلیاں کاٹ دی، مگر میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے والوں نے اپنے بچے تک شہید کروا دیے، جانیں قربان کر دی، گردنیں کٹوا دی. حیا اتنی ہے کہ عرب کی کمواریاں لڑکیاں بھی اس حیا کا مقابلہ نہ کر سکی. بہادر اتنا ہے کہ اکیلے غزوہ حنین میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. سامعین محترم، میرے آقا بہادر بھی ہیں، شریف بھی ہیں، امی بھی ہیں، استاد بھی ہیں، بحیا بھی ہیں، یتیم بھی ہیں اور وارث بھی ہیں. پھر مجھے کہنے دیجئے، میرے آقا قدم اٹھائے تو سنت بن جاتی ہے، گفتگو کرے تو حدیث بن جاتی ہے، عمل کرے تو شریعت بن جاتی ہے. مکہ میں آئے تو مکرمہ بن جاتا ہے، مدینہ میں آئے تو منورہ بن جاتا ہے، ابو بکر آئے تو صدیق بن جائے، عمر آئے تو فاروق بن جائے، معاویہ آئے تو کاتب وحی بن جائے، عثمان آئے تو ذوالنورین بن جائے، علی آئے تو حیدر قرار بن جائے، فاسق و فاجر آئے تو زہد و پارسا بن جائے، ابو عبیدہ آئے تو امین الامت بن جائے، عرب کا چرواہا آئے تو زمانے کا مقتدا بن جائے. والسلام. ماشاءاللہ جی. نیکسٹ ہے جی سعدیہ عباس. سعدیہ عباس. نحمدوہ نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی. بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا. ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی. محترم اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم. میرا آج کا موضوع ہے سورۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نائب صدر، یہ تو وہ موضوع ہے جس کے بیان کے لیے ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، سمندروں کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے اور زمین سے آسمان تک کے خلا کو اوراق بنا دیا جائے. تو یہ تو گمان کیا جا سکتا ہے کہ قلم ختم ہو جائیں گے، سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا اور زمین سے آسمان تک کا خلا پور ہو جائے گا، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک مکمل نہ ہو پائے گی. زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا. نائب صدر، ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، ایک کلمہ گو کے
کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہر لحاظ سے مرکز و محور کی ہے. یہ ایمان و اعتقاد کا منبع ہے کہ یہ زمین و آسمان، یہ طرفین، یہ مشرقین مغربین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دیتی ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ور الورا ہے، ہماری پہچان کی حد سے بھی بالا تر. جناب صدر، آج کل یہ ترقی یافتہ دور ایٹم اور منکر کا دور ہے، منٹ کی پرواز ہے، چاند پر کمانڈیں ڈالی جا رہی ہیں اور سائنس نے مریخ کو مسخر کرنے کا دعویٰ کیا ہے. لیکن ضیاء علی وقار آئیں آج سے 1478 سال پیچھے چلتے ہیں، جب آج کا سیارہ نہ تھا، آج کا طیارہ نہ تھا، ایٹم کے ہم آہنگیں نہ تھیں، مشینوں کے کھڑکھڑاہٹ کا دور دور تک کوئی نام نشان نہ تھا. تب عبداللہ کے یتیم، آمنہ کے لختے جگر، مکہ کے عزم گوش، حلیمہ کی زینت، جس کے گھر چولہا نہیں جلتا، پیٹ پر پتھر باندھتا ہے، اسی نے اپنے نالین مقدس عرش کو سرفراز فرمایا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آ گئی دنیا، سوتے ذہنوں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، سوتے ذہنوں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسان کو جینے کا شعور آیا. سلام آمینہ کے لال محبوب سبحانی، سلام آمینہ کے لال محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوح انسانی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. وما الینا الا البلاغ المبین. شکریہ. نیکسٹ ہے جی کیف سلطان. کیف سلطان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر عزیز وقار اور معزز سامعین، آج مجھے جس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صدر گرامی، آج سے تقریباً 1450 سال قبل جب کہ انسان سے انسان ہونے کا شرف چھین لیا گیا تھا، اچھائی برائی کے پردوں میں چھپی بیٹھی تھی، بے غیرتی کا یہ عالم تھا کہ آنکھیں شرم سے جھک جائیں اور کان سن کر پھٹ جائیں. عرب کی اخلاقی حالت کا جنازہ نکل چکا تھا، روئے زمین کی ذلیل سے ذلیل چیز معبود کی شکل دھار چکی تھی، روشنی دینے والے چراغ بجھ چکے تھے، انسانیت حیوانت کی سرحدیں پار کر چکی تھی. ایسے میں رحیم و کریم رب کی رحمت جوش میں آئی. اس نے فرعون کی چوٹیوں سے روشنی کا وہ سورج طلوع کیا جس نے دیکھتے انسانوں کی زندگیاں بدل دی، جس کے آنے سے ایوانی کسریٰ کے 14 کنگرے گر گئے، فارس کا آتش کدا بجھ گیا، صنم خانوں میں خاک اڑنے لگی اور ہر طرف آفتاب ہدایت کی روشنی پھیل گئی. وہ بجلی کا کرکا تھا یا سوتے ہادی، وہ بجلی کا کرکا تھا یا سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. صدر گرامی، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ آقا نامدار محبوب خدا، تاجدار انبیاء، صاحب قرآن، شہنشاہ کونین، عبداللہ کے در یتیم، آمینہ کے لخت جگر، حسنین کے نانا جان، محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صداقت و دیانت، انس و الفت، فصاحت و بلاغت، علم و عرفان، عدل و انصاف، افوا درگزر اور صبر و تحمل کا پیکر اعظم تھے. اسلم کا اسوہ حسنہ، حاکم ہویا محکوم، جنرل ہویا سپاہی، امیر ہویا غریب، استاد ہویا شاگرد، سب کے لیے مشعل راہ ہے. اس لیے ارشاد بانی ہے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے. سارے صنم مسمار کر، خیر البشر سے پیار کر، سارے صنم مسمار کر، خیر البشر سے پیار کر، رکھ نبی کو سامنے آرائش کردار کر. حاضرین محفل، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پیروی کرنا اپنی خوش قسمتی سمجھتے تھے. جناب علی، آپ کو وہ واقعہ بھی یاد ہوگا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ممبر پر تشریف فرما تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا بیٹھ
جا۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے قریب پہنچے تھے، انہوں نے جو ہی آپ وسلم کا حکم سنا تو فوراً وہیں بیٹھ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے آنے کا فرمایا تب وہ آگے آئے۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ صدر گرامی، آخر میں آپ کی وساطت سے تمام حاضرین سے اپیل کروں گا کہ آئیے ہم بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کریں۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ والسلام۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر اور معزز سامعین، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے ذہنوں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، ستے ذہنوں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اے عرب کی سرزمین، تو ایک پتھر تھی جسے دنیا کے ممالوں نے رد کر دیا تھا، مگر ایک یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا جانے تجھ پر کیا فسو پڑ دیا کہ موجودہ دنیا کی تہذیب و تمدن کی بنیاد تجھ پر رکھی گئی۔ یہ قانون فطرت ہے کہ آسمان پر جب کالی گٹائی چھا جاتی ہیں تب باران رحمت کا نزول ہوتا ہے، اگر خشک سالی ہو تو ابر رحمت چھا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح روح انسانیت جب تاریکیوں کی اتھاہ گہرائیوں میں غرق تھی تو مولا کل نے حضور پر نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تاریکیوں کا پردہ چاک کرنے کے لیے روح زمین پر جلوہ افروز فرمایا۔ وہ مقصود کائنات بطن مادر سے تشریف لائے تو ارض و سما میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، جنت اور بطحا کی وادیوں میں بہار آ گئی، حوض کوثر سے شراب طہورہ چھلکنے لگی کہ ساقی کوثر آ گئے۔ آسمان نے کہا مجھے میرا لحد مل گیا، زمین نے کہا مجھے میرا عہد مل گیا، مسجد نے کہا مجھے منارہ مل گیا، بی بی حلیمہ نے کہا مجھے راج دلارہ مل گیا، بی بی آمنہ نے کہا مجھے آنکھوں کا تارا مل گیا، ذرہ نے کہا ہمیں ستارہ مل گیا، اور غار ہرا نے کہا آج مجھے میرا ساکن مل گیا۔ آپ کی صحبت میں پہنچے تو ابوبکر صدیق اکبر بن گئے، عثمان نے ذوالنورین بن گئے، علی حیدر کرار بن گئے، خالد سیف اللہ بن گئے، برے تھے تو بھلے بن گئے، اور اگر 313 تو 1000 پر باری ہو گئے۔ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طہ۔ آپ مبلغ بھی تھے اور دائی بھی، آپ سپہ سالار بھی تھے اور فاتح بھی، دنیا کو سنوارنے والے بھی اور آخرت کو بنانے والے بھی، آپ محمد بھی ہیں اور احمد بھی، آپ وضع کائنات بھی اور پیغمبر اخلاق بھی، جس کی قسم قرآن نے کھائی اس کی تعریف میں اللہ تعالیٰ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہا، اور کیا کہنے اس وجود کے جس کو رحمت للعالمین کہا گیا۔ آپ کے اخلاق تابد روشنی اور نور کا منارہ ہے، آپ کی زندگی کا روز و شب ہمارے لیے باعث نجات ہے۔ زندگی کی کامیابی دراصل عشق رسول میں ہے، اور عشق رسول مومن کی میراث ہے۔ صورت وہ بنائی کہ ایک نور مجسم، صورت وہ بنائی کہ ایک نور مجسم، سیرت کی گواہی میں تو یہ قرآن مبین ہے۔ آیات الہی ہیں اس بات کی شاہد، آیات الہی ہیں اس بات کی شاہد، اس جیسا یہاں کوئی نہیں ہے، اس جیسا یہاں کوئی نہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی، بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جناب صدر، یہ تو وہ موضوع ہے جس کے بیان کے لیے ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، سمندروں کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے، اور زمین سے آسمان تک کے خلا کو اوراق بنا دیا جائے، تو یہ تو گمان کیا جا سکتا ہے کہ قلم ختم ہو جائیں گے، سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا اور زمین سے آسمان تک کے خلا پر ہو جائیں گے، مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ مکمل نہ ہو پائے گی۔ زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا۔ جناب صدر، ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، ایک کلمہ گو کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہر لحاظ سے مرکز و محور ہے، یہ ایمان و اعتقاد کا منبع ہے، یہ زمین و آسمان، یہ طرفین، یہ مشرقین، یہ مغربین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اندر گم ہیں۔ اس کی عقیدت کی آن ہر رنگ و بو میں، لالا و گل میں، مہکتے ہوئے چمن میں، مہکتی ہوئی کلیوں میں، بلبل کی چہک میں، ہوا کی لہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے جلوے دیتی ہے، مگر آپ تو وراء الورا ہیں، ہماری پہچان کی حد سے بھی بالا تر، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ رازق کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ جناب صدر، آج کا یہ ترقی یافتہ دور ایٹم اور منطق کا دور ہے، منٹ کی پرواز ہے، چاند پر کمندیں ڈالی جا رہی ہیں، سائنس نے مریخ کو مسخر کرنے کا دعویٰ کیا، لیکن زیوکار آئیے آج سے 1478 سال پیچھے چلتے ہیں، جب آج کا طیارہ نہ تھا، آج کا سیارہ نہ تھا، ایٹم کی ہم آہنگی نہ تھی، مشینوں کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ اس وقت عبداللہ کے ذرے یتیم، آمنہ کے لگتے جگر، مکہ کے عظم، آغوش حلیمہ کی زینت، جس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، پیٹ پہ پتھر باندھتا ہے، لیکن اسی نے اپنے نالین مقدس سے عرش کو سرفراز فرمایا، نفرت کی اڑانیں ماند پڑ گئیں، جبریل کی پرواز تھم گئی، لیکن اسے تو عرش بھی قابل احترام سمجھتا ہے۔ حضور آئے تو سرے آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سرے آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، ستے چہروں ذہنوں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ جناب صدر، 14 صدیاں گزر گئیں، لیکن روشنی کا یہ مینارہ آج بھی سورج بن کر پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے، اور دنیا آپ کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ اسکول ستیانہ کا یہ ایک احسن اقدام کہ بچوں میں سیرت النبی کو اجاگر کیا جائے، اور الحمدللہ ہم اس لحاظ سے کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں کہ ہم بچوں کو آگے لے کے آئیں اور بچوں میں سیرت النبی کو جو ہے وہ اجاگر کیا جائے۔ تو اس لحاظ سے جتنے بھی اسکولوں نے اس میں حصہ لیا ہے، ہم سب کے محبوب سبحانی ماشاءاللہ جی، اگر ٹیلنٹ ہو تو وہ بولتا ہے۔ تو نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر ذی وقار، معزز اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب صدر، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب صدر، وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ صدر ذی وقار، یہ اس عظیم ہستی کی آمد تھی جس کی آمد پر بہاروں نے مسکرایا، فضا چکمگائی، آسمان مہکا، زمین تھرانے لگی، حوروں نے نغمے کہے، فرشتے جھوم اٹھے۔ جناب والا، یہی کچھ نہیں ہوا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی وجہ سے ہی کون مکان کا رتبہ ملا اور باغ جنت میں ایسا پھول کھلا جس نے سارے جہاں کو مہکا دیا۔ تو جس لفظوں کا نہیں روح کا رشتہ ہے میرا،
تجھ سے لفظوں کا نہیں روح کا رشتہ ہے میرا، تو میری سانسوں میں تحلیل ہے خوشبو کی طرح۔ حاضرین محفل، ایک شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کے انداز کو یوں بیان کیا کہ وہ بلا کرنے والا، میں بلا ہونے والا، وہ فضاؤں کا تبسم تھا، میں ابشاروں کا ترنم تھا، نہ گلشن کی جوانی تھی، نہ دریاؤں کی روانی تھی، نہ کلیوں کی چٹک تھی، نہ پھولوں کی مہک تھی۔ وہ بنانے والا تھا، میں بننے والا تھا، وہ کریم تھا، میں اس کی کرامت بنا، وہ حکیم تھا، میں اس کی حکمت بنا، وہ کبیر تھا، میں اس کی قدرت بنا، وہ جلال تھا، میں اس کی جلالت بنا، وہ لا الہ الا اللہ تھا، میں محمد رسول اللہ بنا۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ حاضرین اکرامی، اپنے اساتذہ کی وساطت سے تمام عالمین سے اپیل کروں گا کہ وہ اپنی زندگی کے ہر شعبہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں۔ ہماری ثقافت، سیاست، عدالت، ہر جگہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھلک نظر آئے، تاکہ ہمارا ملک پاکستان اپنے سکون کا گہوارہ بن جائے اور ہم اللہ کی رضا اور جنت کے وارث بن جائیں۔ عبادت سے دل کو آباد رکھنا، عبادت سے دل کو آباد رکھنا، گناہوں سے دل کو پاک رکھنا، میری بس یہی التجا ہے، ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔